بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، جیسے ایک انسان دوسرے انسان کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا، اسے کسی انسان کی ضرورت ہوتی ہے، اسے رشتہ داروں کی ضرورت ہوتی ہے، بیوی بچوں کی ضرورت ہوتی ہے، اسے فیملی کی ضرورت ہوتی ہے، اسے رشتہ داروں کی ضرورت ہوتی ہے، اسے محلے داروں کی ضرورت ہوتی ہے، اسے شہر کی ضرورت ہوتی ہے، شہر والوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان تنہا زندگی نہیں گزار سکتا۔ اسی طرح کوئی ملک بھی تنہا زندگی نہیں گزار سکتا، اسے باقی ملکوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس نے باقی ملکوں کے ساتھ زندگی گزارنی ہوتی ہے، اسے سفارتی تعلقات کی ضرورت ہوتی ہے، اسے لین دین کے لیے دوسرے ملکوں کی ضرورت ہوتی ہے، اسے آنے جانے کے لیے تجارت کے لیے دوسرے ملکوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، لیکن کچھ اتحاد ہوتے ہیں فطرتی اور کچھ اتحاد ہوتے ہیں غیر فطرتی۔ غیر فطرتی اتحاد کیا ہے؟ غیر فطرتی اتحاد یہ ہے کہ مسلمان کسی عیسائی کے ساتھ اتحاد کرنے کی کوشش کرے، مسلمان ملک کسی یہودی ملک کے ساتھ اتحاد کی کوشش کرے، مسلمان ملک کسی ہندو ملک کے ساتھ اتحاد کی کوشش کرے، یہ غیر فطرتی اتحاد ہے۔ اور کچھ اتحاد ہوتے ہیں فطرتی اتحاد، کہ مسلمان ملک کے ساتھ اتحاد کی کوشش کرے، یہ فطرتی اتحاد ہے۔ میرے بھائیو، قرآن کریم میں میرے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے مسلمانوں، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، تم یہودیوں کو یا عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ کیوں دوست نہ بناؤ؟ او بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ عیسائی یہودیوں کے دوست ہیں، یہودی عیسائیوں کے دوست ہیں۔ یہودی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے، عیسائی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے، مسلمان کا دوست ہو سکتا ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اور جو عیسائیوں کے ساتھ دوستی لگائے گا، جو یہودیوں کے ساتھ دوستی لگائے گا، اور اسی طرح اس کا مفہوم یہ بھی ہے کہ جو ہندوؤں کے ساتھ دوستی لگائے گا، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وہ انہی میں سے ہے، وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ مسلمانوں میں سے وہ ہوتا ہے، یعنی حقیقی مسلمانوں میں سے وہ ہوتا ہے جو مسلمانوں کے ساتھ دوستی لگائے۔ یہ انفرادی حکم بھی ہے، اجتماعی حکم بھی ہے۔ مجھے اکیلے کو بھی یہی حکم ہے کہ میرے دوست مسلمان ہونے چاہیے اور مجھے مسلمانوں ہی سے دوستی کی امید رکھنی چاہیے۔ اسی طرح یہ اجتماعی حکم بھی ہے کہ میرے ملک کے لیے مسلمان ملک مفید ہو سکتا ہے، مسلمان ملک میرے ساتھ چل سکتا ہے، مسلمان ملک میرے ساتھ دوستی رکھ سکتا ہے۔ عیسائی ملک، یہودی ملک وہ میرے ساتھ دوستی نہیں رکھ سکتے، وہ مسلمان ملکوں کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ ابھی حالیہ واقعہ، اسرائیل بدبخت نے قطر کے اوپر حملہ کیا، اس سے نظر آ گیا کہ عرب ملکوں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح عیسائی ملک یعنی امریکہ کے ساتھ اتحاد قائم ہو۔ جب وقت آیا تو امریکہ نے اسرائیل کا ساتھ دیا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کریم نے بتا دیا، بعضهم اولیاء بعض، کہ عیسائی یہودی کا ساتھ تو دے سکتا ہے، یہودی عیسائی کا ساتھ تو دے سکتا ہے، یہودی عیسائیوں کے مقابلے میں یا عیسائی یہودیوں کے مقابلے میں کبھی مسلمانوں کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ تو ہمیں نظر بھی آ گیا۔ اسی لیے میرے بھائیوں، مسلمان کا اتحاد مسلمان کے ساتھ جو ہے وہ جچتا ہے اور وہی صحیح نظر آتا ہے۔ اب اللہ کا شکر ہے کہ سعودیہ کا اور پاکستان کا ایک آپس میں دفاعی معاہدہ یہ منظر عام پہ آ گیا ہے، اور الحمدللہ دونوں ملکوں کو اللہ تبارک و تعالی نے توفیق عطا فرمائی کہ انہوں نے یہ معاہدہ کیا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلیں گے، اور کسی بھی ملک پہ حملہ دوسرے ملک پہ حملہ تصور ہوگا، اور اگر کوئی بھی بیرونی جارح ان کے اوپر حملہ آور ہوگا تو دونوں مسلمان ملک مل کر اس جارح کے خلاف کارروائی کریں گے اور اسے اس جارحیت سے روکیں گے۔ میں اس کے بارے میں یہی عرض کروں گا کہ دیر آیت درست آیت، یہ بہت پہلے فیصلہ ہو جانا چاہیے تھا۔ ویسے تو پاکستان اور سعودیہ کا اتفاق اور اتحاد ہمیشہ سے قائم ہے، ہمیشہ چلتا آ رہا ہے۔ دونوں مسلمان ملک ہیں، دونوں بھائی بھائی ہیں، دونوں کا وہ جس کو علامہ اقبال نے فرمایا تھا، منفیات ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، ہماری منفیات بھی ایک ہے، ہمارا نقصان بھی ایک ہے، ہمارا مذہب ایک ہے، ہماری ملت ایک ہے، تو کیا بری بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ تو ہمارا اور سعودیہ کا دفاعی معاہدہ جو اب منظر عام پہ آیا ہے، اس کے پیچھے ایک پوری تاریخ ہے۔
شروع ہی سے جب سے پاکستان بنا ہے سعودیہ کے ہمارے ساتھ مثالی تعلقات ہیں، بلکہ جب 70s کی دہائی میں بھٹو نے یہ ایٹمی پروگرام شروع کرنا چاہا، اس ایٹمی پروگرام کے بارے میں شاہ فیصل مرحوم سے انہوں نے بات کی اور تعاون کا کہا، تو شاہ فیصل نے نہ صرف یہ کہ تعاون کی یقین دہانی کرائی، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ مجھے اس بات کی تسلی کرائیں اور اس بات کی یقین دہانی کرائیں کہ اگر خدا نخواستہ سعودیہ کے اوپر کوئی برا وقت آیا تو آپ کی یہ جو دفاعی قوت اور دفاعی صلاحیت ہے وہ سعودیہ کے کام بھی آئے گی۔ تو جناب بھٹو نے اس وقت بھی شاہ فیصل سے یہی عرض کیا تھا کہ حرمین شریفین کا تحفظ ہر مسلمان کے دل کی آواز ہے۔ ہمارے لیے تو انتہائی سعادت کی بات ہوگی کہ ہم بیت اللہ کا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کا، مکہ مکرمہ کا اور مدینہ منورہ کے تحفظ کی سعادت حاصل کر سکیں۔ ہمارے لیے اس سے بڑی اعزاز کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ چنانچہ شاہ فیصل مرحوم نے جناب بھٹو کے ساتھ جو بھی تعاون کیا، اسی کے بعد جو ہے وہ یہ مثالی تعاون ہی تھا ان دونوں حضرات کا کہ شاہ فیصل کے نام پہ ایک پورے شہر کا نام فیصل آباد رکھا گیا، پہلے اس شہر کا نام لائل پور تھا۔ تو یہ مثالی تعلق ہمارا آپس میں چلتا رہا۔ جب بھی پاکستان کو اللہ تبارک و تعالی نے کوئی نعمت عطا کی تو سعودی حضرات نے اسی طرح خوشی کا اظہار کیا جیسے ایک پاکستانی خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ 98 میں جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تو جیسے پورے پاکستان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، اسی طرح سعودیہ کے اندر بھی خوشی کی لہر دوڑی اور سعودیہ نے بھی اس کو اسی طرح سیلیبریٹ کیا، اس بات کے اوپر اسی طرح خوشیاں منائی جیسے یہ ایٹمی جو طاقت ہے یہ صرف پاکستان کی نہیں بلکہ سعودیہ کی بھی یہ ایٹمی طاقت ہے، اور یہ ہے بھی حقیقت کہ ہماری جو بھی دفاعی صلاحیت ہے وہ پورے عالم اسلام کے لیے ہے، بالخصوص حرمین شریفین کے لیے ہے۔ اسی طرح اگر پاکستان کے اوپر کوئی برا وقت آیا تو سعودیہ نے ہمیشہ پاکستان کا تعاون کیا، دامے درمے قدمے سخنے، انہوں نے ہمیں یہ احساس دلایا کہ سعودیہ پاکستان کے ساتھ مشکل کی ہر گھڑی کے اندر کھڑا ہے۔ جیسے میں مثال دوں گا کہ جب 98 میں پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے، پاکستان کے اوپر پابندیاں لگی، تو سعودی حکومت نے یہ اعلان کیا کہ روزانہ 15,000 بیرل پیٹرول پاکستان کو فری دیا جائے گا۔ اور یہ بات جو ہے یہ بروس رائڈل، یہ ایک رائٹر ہے، اس نے ایک آرٹیکل لکھا جو جنوری 28 کو 2008 میں 2008 میں یہ پبلش ہوا، اور اس کے اندر یہ ساری ڈیٹیل انہوں نے لکھی ہیں کہ 15,000 بیرل یومیہ روزانہ کی بنیاد پہ سعودی گورنمنٹ نے پاکستان کو دیا، اور یہ فری میں دیا، اس کے پیسے بھی انہوں نے نہیں لیے۔ یہ اس بات کی خوشی کا اظہار تھا کہ آج پاکستان الحمدللہ اللہ کے حکم سے ناقابل تسخیر ہو گیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے پاکستان کو ایٹمی صلاحیتوں سے مالا مال کیا۔ اسی طرح میرے بھائیو، اگر سعودیہ کے اوپر کبھی کوئی برا وقت آیا تو پاکستان الحمدللہ ثم الحمدللہ سعودیہ کے شانہ بشانہ کھڑا تھا۔ کچھ بدبختوں نے مسجد الحرام کے اندر گھس کر بیت اللہ میں حاجیوں کو یرغمال بنا لیا اور اپنے مذموم عزائم پورا کرنے کی کوشش کی، تو الحمدللہ پاکستانی دستے پاکستان سے گئے اور انہوں نے جا کر بیت اللہ کے اوپر جو ان بدبختوں نے قبضہ کیا تھا وہ قبضہ واگزار کروایا۔ الحمدللہ پاکستان کو اللہ تبارک و تعالی نے جو بھی صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں وہ پورے عالم اسلام کے لیے ہیں، بالخصوص حرمین شریفین کے لیے ہیں۔ لیکن اس بات کی بہت زیادہ ضرورت تھی کہ میرے اللہ نے پاکستان کو بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، پاکستان کو ایک بہترین فوج عطا کی ہے، پاکستان کو دفاعی صلاحیتیں عطا کی ہیں، ان کا میزائل پروگرام قابل رشک ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اسے ایٹمی میزائل سے لیس کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اسے ایٹمی قوت عطا فرمائی ہے۔ لیکن ہمارا پاکستان بہت سے مسائل کا شکار ہے، جن میں معاشی مسائل بھی ہیں۔ اگر سعودیہ کا تعاون پاکستان کو حاصل ہو جائے اور پاکستان کا تعاون سعودیہ کو حاصل ہو جائے، کیونکہ سعودیہ جو ہے وہ اپنے دفاعی بجٹ میں 78 بلین ڈالر 78 ارب ڈالر اپنے دفاع کے اوپر خرچ کرتا ہے سالانہ ہر سال، اور پاکستان صرف 9 ارب ڈالر اپنے دفاع کے اوپر خرچ کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے 9 ارب ڈالر کے ساتھ
اگر پاکستان کو اتنا بڑا اعزاز عطا فرمایا ہے تو اگر پاکستان کو 9 ارب ڈالر کے ساتھ ساتھ 78 ارب ڈالر کا بھی ساتھ میں دفاعی اشتراک کی صورت میں پاکستان کو یہ تعاون حاصل ہو تو پاکستان کی صلاحیتیں کتنی بڑھیں گی۔ یقیناً پاکستان کے لیے یہ شکر کا بھی مقام ہے، فخر کا بھی مقام ہے، بہت بڑا اعزاز بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری افواج کو اور اہل پاکستان کو، جیسے پاکستان کے تحفظ کے لیے میرے اللہ نے ان کا انتخاب کیا کہ یہ پاکستان جیسی مقدس سرزمین کے محافظ ہیں، اسی طرح میرے اللہ نے اہل پاکستان کو، افواج پاکستان کو، حکومت پاکستان کو یہ اعزاز بھی عطا فرما دیا کہ وہ پاکستان کی مقدس سرزمین کے ساتھ ساتھ حرمین کے بھی محافظ ہیں۔ الحمدللہ ہم حرمین کے محافظ بھی ہیں، حرمین کے چوکیدار بھی ہیں، حرمین کے خادم بھی ہیں۔ ہم جیسے پاکستان کے لیے ہم جان، تن، من، دھن سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اسی طرح حرمین کے لیے اپنی جان، اپنا تن، من، دھن اگر ہم قربان کریں گے تو ہمارے لیے کسی اعزاز سے کم نہیں ہوگا۔ آخر میں اہل پاکستان سے یہ بات ضرور عرض کروں گا کہ ہمارے کچھ بچے، ہمارے کچھ لوگ ہر وقت ایک ہی بات کے شاکی رہتے ہیں، ایک ہی بات کا شکوہ کرتے رہتے ہیں کہ پاکستان میں فلاں مسئلہ ہے، پاکستان میں فلاں مسئلہ ہے۔ یقیناً ہمارے اندر کچھ مسائل ہیں اور وہ مسائل حل بھی ہونے چاہیے، اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا وہ مسائل حل ہو جائیں گے۔ لیکن میرے بھائیو، پاکستان کو جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا کی ہیں، ہمیں ان نعمتوں کی قدر بھی کرنی چاہیے، اور ہمیں یہ پاکستان کے اوپر فخر بھی ہونا چاہیے۔ ہر وقت یہی بات نہیں ہونی چاہیے کہ پاکستان نے یہ کر دیا، پاکستان کا یہ مسئلہ، پاکستان کا وہ مسئلہ۔ وہ کتنی پیاری بات کسی نے کی ہے، جس کا بس چلتا نہیں بیوی پہ گھر میں آج کل، جس کا بس چلتا نہیں بیوی پہ گھر میں آج کل، باہر آ کر کوستا ہے پہلے پاکستان کو۔ تو ایسا رویہ جو ہے وہ بالکل غلط ہے۔ ہمیں پاکستان کے جو اچھا تشخص ہے اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کو جو نعمتیں، جو اعزازات میرے اللہ نے عطا کیے ہیں، ہمارے ذمے ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بتائیں کہ پاکستان کتنی بڑی نعمت ہے، یہ ہمارا وطن ہے، یہ ہماری شناخت ہے، یہ ہماری پہچان ہے، یہ ہمیں اپنے ماؤں کے مقدس آنچل کی طرح عزیز ہے، اور ہم نے اس کا دفاع کرنا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی پاکستان کو اور عزتیں اور اعزازات عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔